الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر حملني إلى دار الهجرة وزوجني ابنته وآتق بلالا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتی بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور معدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، جمعہ الثانی کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، منقبت اور مقام کے سلسلے کے اندر چند ابتدائی باتیں میں نے گزارش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت جناب صدیق اکبر کی عظمت و شان اور انہی کے مقام و مرتبے کے متعلق ضروری گزارشات عرض کی جائیں گی۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے سابقین اولین کا مقام نصیب کیا۔ ابو بکر صدیق ان 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں جن کو منبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت جناب صدیق خلفائے راشدین میں سے پہلے نمبر پر ہیں جن کی سنت پر عمل کرنے کا امام الانبیاء نے حکم دیا، اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار، تو میرے غار کا ساتھی ہے، وصاحبی فی المزار، اور تو میری مزار کا ساتھی ہے، وصاحبی علی الحوض، اور کل میدان قیامت کے اندر حوض کوثر پر تو میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت جناب صدیق اکبر یوں تو بہت زیادہ صفات کے مالک ہیں، مگر جس عظمت نے شہرت پائی دنیا کے اندر وہ ہے میرے محبوب کا یار غار ہونا، شب ہجرت سرکار دو عالم کا محرم راز ہونا، کسن وادیوں اور مشکل راستوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کا ہم سفر ہونا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، حملنی الی دار الہجرہ، شب ہجرت ابو بکر صدیق نے مجھے اٹھایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر چند ابتدائی باتیں گزارش
کی تھی کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو جب اللہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ساتھ یہ بھی حکم کیا کہ جائیے ابو بکر صدیق کو اپنا ہم سفر بنائیں. جناب صدیق اکبر کی بیٹی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا اپنی استعمال میں رکھا اور دوسرے کے اندر حضور اکرم کے ذات راہ کو باندھ کر ابو بکر صدیق کے حوالے کیا. غور کریں، میری طرف توجہ فرمائیں. میں انشاءاللہ ابھی گزارش کرنے والا ہوں کہ غار کے اندر جناب صدیق اکبر نے اپنی چادر کو تار تار کر کے سوراخوں کو بند کیا. ابو بکر نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر اسے ٹکڑے کر کے غاروں کے دہانوں اور منہ کو بند کیا. مرد کی عزت کا کپڑا دستار ہوتی ہے اور عورت کے لیے عزت کا کپڑا سر کا دوپٹہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ مقام صدیق کو سمجھنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ شب ہجرت صدیق کی عظمت والی دستار بھی نبوت کے کام آئی اور ابو بکر کی بیٹی کی عظمت والا دوپٹہ بھی محمد کریم کے کام آیا. بیٹی دوپٹہ قربان کر رہی ہے، باپ اپنے سر کی پگڑی قربان کر رہا ہے. امام الانبیاء اپنے گھر سے روانہ ہوئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا. جناب صدیق نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے نوکیلے پتھر امام الانبیاء کے پاؤں میں چبھ رہے ہیں. تو حضرت صدیق نے اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو اٹھایا اور یہ عظمت والا، شان والا، مقام والا قافلہ غار ثور پر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر صدیق کا غلام عامر ابن فہیرہ روزانہ بکریوں کا دودھ پہنچاتا تھا. خود ابو بکر صدیق آمنہ کے لال کے ساتھ ہیں اور جناب اسماء بنت ابی بکر حضور کی تیاری کروا رہی ہیں. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ سفر ہجرت کے اندر صرف مصطفیٰ کریم کے ساتھ اکیلے صدیق شریک نہیں، سارا گھرانہ صدیق کا شریک ہے. بیٹی بھی شریک ہے کہ دوپٹہ دے رہی ہے، غلام بھی شریک ہے کہ دودھ پہنچا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق تو ویسے نبوت کے ساتھ چل رہے ہیں. ثانیت نہیں، 2 کا دوسرا. تفصیل بیان کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ. علماء کہتے ہیں کہ ذرا اس پر وقف کرو کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، 2 کا دوسرا. 4 جہان ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم قبر اور عالم قیامت. یہ 4 جہان ہیں. ان 4 جہانوں سے انسانوں کو گزرنا ہے. ایک وقت تھا جب ہمارے روح تھے تو وہ عالم ارواح کہلاتا ہے. روح جسم میں آ گئی، عالم دنیا کہا جائے گا. کل یہ روح اپنے مستقر پر پہنچے گی، جسم قبر میں چلا جائے گا.
روح کا تعلق رہے گا جسم کے ساتھ، جس طرح سورج اپنے مقام پر ہے لیکن گرمی ہمیں پہنچ رہی ہے۔ یہ عالم برزخ، عالم قبر، اور پھر متصل کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا روح جسم کے اندر قیامت کے دن، تو وہ عالم قیامت۔ توجہ کریں، نیند نہ کریں بھائی۔ ابو بکر صدیق عالم ارواح میں بھی حضور کے ثانی، عالم دنیا کے اندر بھی حضور کے ثانی، عالم قبر کے اندر بھی حضور کے ثانی، اور عالم قیامت کے اندر بھی حضور کے ثانی۔ حدیث میں آتا ہے جب عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تو اللہ تعالی نے سوال کیا الستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ جناب آدم کی روح ہے، حضرت نوح کی روح ہے، جناب ابراہیم کی روح ہے، سیدنا اسماعیل کی روح ہے، یہاں تک کہ آپ کے اور میرے آقا کی روح وہاں موجود ہے۔ آدم کی پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی اولاد تک سب کی روحیں ہیں۔ اللہ نے ایک سوال کیا کہ الستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ غور کیجیے، علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے سب سے پہلے روح محمد بولی کہ بلا یا اللہ باقی تو ہمارا رب ہے۔ حضور کے جواب کو سن کر سب نبیوں نے کہا بلا، اور نبیوں کی امتوں میں سے سب سے پہلے روح صدیق بولی کہ بلا، اس کی آواز کو سن کر تمام امتیں بولی بلا۔ یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ کے سوال کے جواب دینے میں پہلے حضور ہے تو ثانی ابو بکر ہے۔ عالم دنیا آیا، سب سے پہلے نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی خود اپنی نبوت پر ایمان لے آئے۔ آمن الرسول بما انزل، جو قرآن اور نبوت حضور پر نازل ہوئی اس قرآن و نبوت پر سب سے پہلے مومن حضور، اور محبت سے کہیں اس کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون؟ تو اول حضور اور ثانی ابو بکر۔ آج یہ روضہ انور کو دیکھیے، روضہ عالم برزخ، عالم قبر، آپ کی قبر روضہ انور کے اندر ہے میرے آقا کی، تو اس قبر کے اندر پہلے دفن ہونے والے کون ہیں؟ حضور، اور حضور کے بعد جس کی دوسری قبر بنی وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ تو عالم برزخ کے اندر بھی ثانی ابو بکر۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، نبیوں میں سے سب سے پہلے امام الانبیاء کی قبر کھلے گی، اور امت میں سے سب سے پہلے ابو بکر کی قبر کھلے گی، تو عالم قیامت کے اندر بھی اول حضور اور ثانی ابو بکر۔ پروردگار عالم نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میرا خیال ہے لفظ سبحان اللہ بھول گئے، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ پھر بار بار میں وہ جملہ نہ دہراؤں جو پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ سارا ہفتہ میں بیان کی انتظار میں رہتا ہوں، جمعے کا دن آئے گا بیان کروں گا، تم سارا ہفتہ اس انتظار میں رہتے ہو وہ بولے گا ہم چپ کریں گے۔ اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی، فرمائیے سبحان اللہ، اور لوگ سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نکالا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
یہ دو کا دوسرا یعنی دونوں غار کے دہانے پر پہنچے۔ میرے محترم سامعین، ذرا میرے معروضات کی طرف توجہ کریں۔ غاریں تو کئی ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے اس غار کا ذکر کیا جس غار میں صدیق نے قدم ٹکایا، اس غار کا قدم نام لیا جس غار میں آمنہ کے لال کا قدم پڑا۔ غاریں تو کئی ہیں دنیا کے اندر، غار ہیرا جہاں اکیلے آمنہ کے لال اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن قرآن نے غار ہیرا کا نام نہیں لیا، قرآن نے اس غار کا نام لیا جہاں مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کے شاگرد دونوں داخل ہوتے ہیں۔ غار ثور کے اندر درخت تو کئی ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ اس درخت کا نام لیتے ہیں جس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے، نبی کی جماعت بیٹھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرا محبوب جس ببول کے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے تم اور تمہارے یار میرے دین کے متعلق، میرے احکامات کے متعلق بیعت کر رہے تھے۔ لقد راضی اللہ میاں راضی ہو چکا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں درخت وہ بیان کیا قرآن نے جس کے نیچے حضور اور حضور کے یار بیٹھے، غار اس کا تذکرہ کیا جس غار کے اندر حضور اور پیغمبر کے یار گئے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ امام الانبیاء غار کے اندر پہنچے، حضرت صدیق نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدت سے اجڑی ہوئی ہے غار، نہ معلوم کوئی موذی جانور ہو، پہلے مجھے جانے دیں، میں جا کے غار کو صاف کروں گا، پھر جناب اندر تشریف لے آئیں۔ ذرا غور کرے میری طرف، ابو بکر پہلے گئے، جا کر صفائی کی، پھر رحمت کائنات تشریف لے آئے۔ اسی طرح صدیق کی محبت مومن کے دل کے اندر جا کر نفاق سے دل کو پاک کرتی ہے، شرک سے دل کو پاک کرتی ہے، کفر سے دل کو پاک کرتی ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو امام الانبیاء سرکار دو عالم کی محبت آ جاتی ہے۔ اندر پہنچے جناب صدیق اکبر، صبح اپنی تار کی، کپڑے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، سبحان اللہ، گود بنا کر بیٹھے، سرکار تشریف لے آئیے میری گود کے اندر آرام کریں۔ ایک دفعہ امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، تمہاری میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت جناب سیدہ حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں، باقی ازواج طاہرات موجود ہیں، اور آسمان دنیا پر کثیر تعداد کے اندر ستارے چمک رہے ہیں۔ جس طرح کبھی کبھی ستارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر، کھلے ہوئے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر، جناب عائشہ نے بارگاہ نبوت میں گزارش کی، اللہ کے پیغمبر اتنی بھی کسی انسان کی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ حضور نے فوراً فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں سے جناب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے تارے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ سن کر جناب عائشہ خاموش ہو گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے رب شناس تھے، مزاج شناس تھے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے عائشہ مجھے تیرے مزاج کا پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی تم رب ابراہیم کی قسم اٹھاتی ہو، کبھی کبھی رب محمد کی قسم اٹھاتی ہو۔ بی بی عائشہ نے کہا جی یا رسول اللہ،
آمنہ کے لال سمجھ گئے، فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا خیال تو اپنے ابا ابو بکر کے متعلق تھا کہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہوں گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا عائشہ تو کیا جانے باپ ابو بکر کا مقام، عمر کی زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق کی ہجرت والی رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت صدیق اکبر گود بنا کر بیٹھے ہیں، نبوت آرام فرما رہی ہے۔ ادھر کافر صبح کے ٹائم امام الانبیاء کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے حیدر قرار سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے تو ابو جہل نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کافر تھا لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، حضور کی گھر والی ہیں، اندر شرم کرنا ہے ہم نے حضور کی بیٹیوں کو اور حضور کے ازواج طاہرات کا۔ جناب علی المرتضی جرت و بہادری کی علامت ہیں، اور علی المرتضی کا نام ہی کافی ہے جرت و بہادری کے میدان میں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے ذمہ لگا گئے تو تم محمد، تیور حیضی کو بدلتا دیکھ کر ابو جہل نے عافیت اسی میں سمجھی کہ یہاں سے خاموشی کے ساتھ باہر نکلیے، تو یہ سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے کہ اگر مصطفیٰ اپنے گھر نہیں تو پھر در صدیق پر ملے گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو معصوم بیٹی اسماء بنت ابی بکر تشریف لے آئیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے سناؤ تمہارا بابا گھر ہے؟ غور کیجیے، وہاں پہلا سوال مصطفیٰ کا اور یہاں پہلا سوال ابو بکر صدیق کا کہ ابو بکر گھر ہے؟ جناب اسماء نے کہا کہ ابو بکر گھر نہیں ہے۔ ابو جہل اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے اگر صدیق گھر نہیں ہے تو مصطفیٰ بھی گھر نہیں ہے، یہ جہاں گئے ہوں گے اکٹھے گئے ہوں گے۔ کہتا ہے بتاؤ کہاں ہے؟ صدیق کہتے اسی کو ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ صدیق کا گھرانہ بھی اسی صفت سے موصوف ہے۔ بی بی اسماء فرماتی ہے میں نہیں جانتی اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں۔ کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، سید وادی ہے، مکے کا سردار ہے، غیر مسلم تجھے ابو الحکم کہتے ہیں، مسلمان تجھے ابو جہل کہتے ہیں، جانتی ہوں، تیرے ظلم و تشدد کے چرچے ہیں پوری وادی کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں بدبخت دیش میں آیا، ابو بکر کی معصوم بچی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، حضرت جناب اسماء زمین پر گری اور سر پر چوٹ آ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھوٹا۔ حضرت جناب اسماء نے یوں ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی ابو جہل تجھے علم نہیں، یہ گھرانہ رازدار نبوت ہے، یہ گھرانہ واقف اسرار نبوت ہے، یہ گھرانہ کاشف رموزات نبوت ہے۔ اگر میرا باپ ابو بکر جان دے سکتا ہے نبوت کے راز نہیں دے سکتا تو اس کی بیٹی اسماء بھی جان دے سکتی ہے، مصطفیٰ کا راز نہیں دے سکتی۔ نشان پاک کو تلاش کرتے کرتے مختصر کر رہا ہوں، یہ اوپر پہنچے، غار ثور پر پہنچے۔ علماء مورخین لکھتے ہیں کوئی غلط واقعہ نہیں، بعد ہمارے ان پڑھ یا کوتاہ نظر علماء اس واقعے کو غلط بیان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت مورخ اسلام حضرت سید نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح تاریخی سند کے اندر ساتھ نقل کیا ہے کہ جب حضور اور ابو بکر غار کے اندر گئے مکڑی نے تانا جن لیا، جالا تن لیا، باہر کبوتری نے انڈے دے دیے، سبحان اللہ۔ حضرت اندر گئے، باہر مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دے دیے، سوراخی کھوجی،
ابو جہل کو جماعت کو لے کر غار ثور کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جہاں تک قدم پڑتے ہیں کہنے والے کہتے اندر چلو، ابو جہل کہتے بدبختو، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، معلوم ہوتا ہے کئی دنوں سے غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ ذوق سے کہیں سبحان اللہ، نبی کی محبت میں سبحان اللہ، ابو بکر کی عقیدت میں سبحان اللہ، اللہ کے قرآن کی شان میں سبحان اللہ۔ اندر بیٹھے امام الانبیاء ابو بکر صدیق، نبوت نیند کے مزے لے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ چوکیدار مضبوط ہو، گھر والا آرام سے سوتا ہے، صداقت چوکیدار، نبوت میٹھی نیند سو رہی ہے۔ ادھر دروازے پر پہنچ گئے کافر، اگر نیچے دیکھتے ہیں نبوت موجود، صداقت موجود۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے دل کے تاثرات نبی کے دل سے ٹکرائے، کیونکہ نبی جب سوتا ہوتا ہے دل بیدار رہتا ہے نبی کا۔ آنکھ کھلی نبوت کی، دیکھا ابو بکر محزون و مغموم ہے۔ خیریت تو ہے ابو بکر، یا رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ غور سے لفظ سنو ابو بکر کے۔ حضرت صدیق کہتے یا رسول اللہ، اگر نیچے دیکھا ان قتلت فانا رجل من الناس، اگر میں آج قتل ہو گیا میں تو ایک عام آدمی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ، جب تمہیں بچ ہو گیا تو امت برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ اوپر کھڑے ہیں میرے آقا فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا۔ قربان جاؤں صدیق تیری عظمت کے اوپر، مصطفیٰ کی رفاقت کے اوپر۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، میں تیرے ساتھ بات کروں، گفتگو کہلائے، نبی صدیق سے بات کرے تو قرآن کہلائے۔ میٹھے بول، پیارے بول، عظمت والے جملے پسند آ گئے اللہ کو۔ حضور نے غار میں جملہ کہا لا تحزن، لا تحزن۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے۔ نبی فرما رہے لا تحزن، غار میں صدیق کو فکر حضور کا تھا، اگر میں قتل ہو گیا، عام آدمی ہوں، حضور کو کچھ ہو گیا، امت ہلاک ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، حضر نہ کر۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، یہ بھی کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ توجہ میری طرف، ہمارا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، کوٹدو کی مسجد میں بیٹھ کر محمد عمر کی باتیں سننے والوں، نہیں باتیں صدیق کی نبی کی سننے والوں، زبان محمد عمر کی ان اللہ معنا۔ حضرت عمر پر تلوار خنجر نے وار کیا، جناب عثمان کی گردن پر تلوار چلی، حیدر قرار پر تلوار چلی، لیکن تلوار نہ نبوت پہ اثر کرتی ہے نہ صداقت پہ اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، جس کے ساتھ رب ہو تلواریں اثر نہیں کیا کرتی۔ ان اللہ معنا، فکر نہ کر، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 راتیں غار کے اندر،
اگر ایک مرتبہ زندگی میں غور کرنا حالت ایمان کے ساتھ نبوت کا چہرہ نظر آ جائے، اگر حالت ایمان کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ جیتے جاگتے نبوت کا چہرہ نظر آ جائے اور پھر ایمان پر موت آئے، دنیا کے لاکھوں غوث کتب ابدال اوتاد اس صحابی کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے۔ نبی کا دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غور کرنا۔ کل میدان قیامت کے اندر ہر نیک سے پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے، کوئی نمازیں پیش کرے گا، کوئی روزے پیش کرے گا، کوئی زکات پیش کرے گا، کوئی صدقات پیش کرے گا، کوئی رات کا جاگنا پیش کرے گا، یعنی پوری امت کے لوگ اعمال کے پلڑے میں تلیں گے اور مصطفیٰ کے یار نسبت کے ترازو کے اندر تلیں گے۔ نبی کے ادنا صحابی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سنائیے تمہاری نمازیں کتنی ہیں، تمہارے روزے کتنے ہیں، نہیں۔ مسلمانوں، لوہے کے تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے اور سونے کے تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے، لکڑی تولنے کا کنڈا اور ہوتا ہے، جواہرات کے وزن کرنے کا کنڈا اور ہوتا ہے، لہذا میدان قیامت کے اندر عام امت کو تولا جائے گا اعمال کے ترازو کے اندر، مصطفیٰ کے یاروں کو تولا جائے گا نسبت کے ترازو کے اندر۔ بس اتنا کافی ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ اگر ایک مرتبہ زیارت ہو جائے تو دنیا کی کوئی نیکی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا اس شخصیت کے مقدر کا اندازہ کرو جس نے 3 دن اور 3 راتیں اپنی گود میں نبوت کو سلا کر اکیلے رخ انور کی لٹیں لوٹی ہیں۔ ہے کوئی مقدر کی بات اس کی؟ امام الانبیاء گود میں ہیں، ابو بکر صدیق رخ انور کی زیارت کر رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک مشہور بات کیا کرتا ہوں، آج بھی وہ فائدے سے خالی نہیں کہ پیر کی توجہ اپنے مرید کے لیے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پیر کی توجہ اپنے مرید کے لیے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرید بھی عام اور پیر بھی عام۔ انہی میں اگر آنا جو مرید طویل آلہ سے پیر بوہا لالا، سال کے بعد پیر پہنچ گیا بوہر گنر سے مرید آ گیا طویل گنر، یہ عام کی مریدی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوسرا ہے توجہ خاص کہ مرید آ کر گزارش کرتا ہے کہ مجھے بد نظری کی شکایت ہے، شیخ نے توجہ فرمائی، اللہ نے شفا دے دی۔ غور کرنا۔ اور ایک ہوتی ہے توجہ خاص الخاص، جہاں مقام بھی خاص ہوتا ہے، مرید بھی خاص ہوتا ہے، وقت بھی خاص ہوتا ہے اور توجہ بھی خاص ہوتی ہے۔ مجھے اپنی اس 52 سالہ زندگی میں میرے شیخ قطب الاقطاب خواجہ محمد عبد المالک نے 3 موقع پر توجہ خاص الخاص سے نوازا تھا، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھا۔ توجہ خاص الخاص اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر مہمان آ گئے، حضرت کے حضرت باقی باللہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ اندر سے جواب ملا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے اور کچھ نہیں۔
بڑے پریشان ہوئے. اس پریشانی کا اندازہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دروازے پر مہمان ہو، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. بڑے پریشان. ساتھ ہی ایک خادم کا گھر تھا جو موچی تھا اور کام کرتا تھا روٹی پکانے کا. اسے پتا چلا کہ حضرت کے مرید ہے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اس نے اپنے گھر سے کھانا اٹھا کر حضرت کے گھر بھیج دیا. کھانا باہر آیا، اللہ نے عزت سے وقت پاس کر دیا. روٹی آ گئی، مہمانوں نے کھا لی. آپ اندر تشریف لے حضرت باقی باللہ تو بیوی سے پوچھا روٹی کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا جی آپ کے موچی مرید نے بھیجی ہے اور اللہ نے وقت پاس کرا دیا عزت کا. تو حضرت باقی باللہ اپنے موچی مرید کے دروازے پر گئے اور کہا یار تیری وجہ سے اللہ نے میری عزت رکھی ہے، آج جو مانگتا ہے مانگ، میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں. جو مانگتا ہے مانگ. مرید بڑا سیانا تھا. اس نے کہا کہ حضور خود میں کہتا کچھ نہیں ہوں، اگر آج بحر کرم اور بحر ولایت جوش میں ہے تو پھر میری درخواست یہ کہ میں آپ سا ہو جاؤں، میں آپ سا ہو جاؤں. حضرت نے کہا نہیں کچھ اور مانگو. اگلی آپ آدمی سے تیجے جھیل دے میرے دول میں تو سالی کارتی بنے. حضرت نے بار بار انکار کیا. وہ بار بار کہتے جی خود کہتا نہیں ہوں، اگر لے دیتے ہو تو میں آپ جیسا ہو جاؤں. حضرت قاری محمد طیب لکھتے ہیں کہ حضرت اسے لے کر اپنے تسبیح خانے میں تشریف لے گئے، جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے. 3 گھنٹے توجہ خاص الخاص دی. کتنے گھنٹے بھائی؟ 3 گھنٹے توجہ خاص الخاص دی. فرماتے ہیں جب دونوں حضرات باہر نکلے 3 گھنٹے کے بعد تو پہچاننے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے. گفتار پیر والی، رفتار پیر والی، انداز پیر والا، بول اٹھن چلن پیر والا، بالکل حقیقت بدل کے رکھ دی مرید کی. کتنی گھنٹے توجہ؟ اونچی آواز سے. میں کہتا ہوں کہ میں لاکھوں باقی باللہ قربان کر دوں آمنہ کے لال کے پاؤں کے جوتے پر، اگر باقی باللہ اپنے مرید کو 3 گھنٹے توجہ دے، اس کی کیفیت بدل کے رکھ دے. میں کہتا ہوں صدیق میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں جس صدیق کو مصطفیٰ نے 3 دن اور 3 رات توجہ خاص الخاص کی ہوگی، پتہ نہیں صدیق کے مقدر کا کیا بنا ہوگا. اس توجہ خاص الخاص کا یہ نتیجہ تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے. کئی لوگ پہلے حضور کو ملتے تھے، کئی لوگ پہلے صدیق کو نبی سمجھ کر ملتے تھے. یہ تو سورج طلوع ہوا اور اس کی کرنیں نبوت کے چہرے پر پڑنے لگی، تب ابوبکر صدیق اپنی چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت کے اوپر سورج نہ پڑے. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ وہ آقا ہے اور یہ غلام ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعہ پھر غار ثور سے نکل کر حضور مدینہ طیبہ کیسے پہنچے اور رحمت کائنات نے مدینہ طیبہ میں کہاں قیام کیا، آئندہ جمعہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.